السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابراہیم عمران کے ساتھ ان کے آل کی بھی بات کی۔ آل عمران چلی کس سے؟ اس واقعے سے ان کو چننے میں اس واقعے کا بڑا کردار ہے۔ کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، کچھ صرف دین کے لیے خالص ہوتے ہیں، جیسے اصحاب سیف یکسو ہو کر صرف دین کی خدمت کر رہے تھے، اور کچھ لوگوں کو یکسو ہو کر ہر دور میں ایسا کرنا چاہیے۔ تو مریم کی والدہ نے بھی اپنی اولاد کو اللہ کے کام کے لیے وقف کیا۔ ایک عورت اپنے رب سے باتیں کر رہی ہے، لڑکی پیدا ہونے پر مایوس نہیں ہوئی۔ لڑکی ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کسی بھی مسائل کا بہترین حل یہ ہے کہ رب سے باتیں کریں اور مدد بھی ساتھ ساتھ مانگتے چلیں۔ اللہ سے دوستی کریں، زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ ہم اللہ سے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ وہ تو ہے، لیکن اللہ سے سرگوشیاں کریں۔ تربیت تو رب ہی کرتا ہے، ماں باپ تو صرف کوشش ہی کرتے ہیں۔ ہدایت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ بچوں کو رب کے حوالے کریں، ماحول سے اور بچوں سے پریشان ہو کر مایوس نہ ہو۔ دعاؤں میں کثرت کریں، اس طرح دعا مانگا کریں، یا اللہ جس طرح مصر میں یوسف کی حفاظت کی تھی، جس طرح مدین میں موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، میرے بچوں کی بھی اسی طرح حفاظت فرما۔ اخلاص کے ساتھ کیا گیا کام اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ سوالوں کے جواب دینا سیکھیں۔ اسمارٹ ذہن لوگ موقع کی مناسبت سے جواب جانتے ہیں۔ اپنے بارے میں جو سوال لوگ اکثر آپ سے پوچھتے ہیں، ان کے جواب تیار رکھیں، جیسے میں حجاب کیوں کرتی ہوں، دورہ قرآن میں کیوں جاتی ہوں۔ لوگوں کے سوالات پر غصہ ہونے کے بجائے جہاں سوال آئے جواب دے دیں۔ لوگ ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں، مثلاً کسی لڑکی کی طلاق ہو گئی، کوئی پوچھے تو ضروری ہے کہ ساری کہانی بتائیں۔ ہر وقت معذرت والے رویے کیوں رکھیں؟ ٹھنڈے طریقے سے بغیر جھگڑے پورے اعتدال کے ساتھ سوال کا جواب دیں۔ جب کسی کے پاس نعمت دیکھیں تو فوراً دعا مانگیں کہ اللہ اسے عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی عطا کر۔ نعمتوں کے استقبال کا طریقہ: جب خوشیاں ملیں اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، صدقہ کریں۔ کسی بچے کو حمل ٹھہرے تو یہ کام کریں۔ اطاعت کے ساتھ ساتھ عبادت کا اولین ترین کام نماز ہے۔ کبھی نیکیوں قربانی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کو دینے والے کبھی محروم نہیں رہتے۔ اللہ کو دے کر تو دیکھیں، چاہے مال ہو، اولاد ہو، وقت ہو، اللہ دنیا میں بھی لوٹاتا ہے، عزت عطا کرتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ کیا گیا کام ہو، اللہ سے کیے گئے وعدے سچے کریں، پھر دیکھیں اللہ کس طرح عطا کرے گا۔ نظر مان کر پھر ٹال مٹول نہ کریں۔ یہ نبی علم والا ہوگا، یہ ہے نعمت جو اللہ دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پورے اخلاص کے ساتھ بھرپور جواب دیا، اس لیے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ دلیل سے معاملہ حل نہیں ہوتا تو اس طریقے سے معاملہ حل کیا جاتا ہے جسے مباہلہ کہا جاتا ہے۔ یہودی، نصرانی، مشرکی سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سے منسوب کرتے تھے، تو بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق کسی خاص گروہ اور فرقے سے نہیں ہے، کوئی فرقہ واریت نہیں۔ اگر ایک شخص خرابی کرتا ہے تو وہ ایک شخص کا عمل ہے، اس کی وجہ سے سارے گروہ کو برابر نہیں کہنا چاہیے۔ کتاب پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ربانی بننا۔ دین کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے فرما برداری۔ ساری کائنات کا دین اسلام ہے، کیونکہ سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اللہ کے یہاں مقبول دین اسلام ہے، اس لیے ہمیں بھی اس پر راضی ہونا چاہیے۔ اس لیے صبح و شام
تین بار یہ دعا مانگنی چاہیے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ دین کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اس لیے اس معاملے میں ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو ہدایت کی نعمت چھین جائے، وہاں صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں زیادہ برابری کی گئی نیکی بھی قبول ہو جاتی ہے، لیکن روز قیامت زمین بھر سونا بھی قبول نہیں ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب پانے والے سے پوچھے گا، اگر تجھے زمین کی ساری چیزیں مل جائیں تو کیا تم وہ فدیے میں دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جبکہ تم آدم کے بیٹے کی پیٹھ پہ تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن میرے ساتھ شریک پر ہی مصر رہا، تو اب توبہ نہیں قبول ہو سکتی۔ آج کھجور کا آدھا ٹکڑا صدقہ کیا تو اس کا فائدہ پہنچے گا، لیکن اگر کوئی شرک و کفر کے ساتھ مرا تو پیچھے سے اس کی اولاد جو مرضی اس کی طرف سے صدقہ کرے، مرنے والے کو اس کے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔